آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک بہت دلچسپ تحقیقی مقالہ ہے۔ یہ ایک ایسے مسئلے کو دیکھتا ہے جو میرا خیال ہے ہم سب نے کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا۔ بھئی اتنی بھیڑ میں لوگوں کو گنتے کیسے ہیں؟ اور یہاں ظاہر ہے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا کردار آتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کے لیے سر گننے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کی آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ 2030 تک ہم شاید 8.6 ارب لوگ ہوں گے۔ 8.6 ارب، بہت زیادہ۔ جی، تو اتنے لوگوں کے لیے جو عوامی جگہیں ہیں، بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہیں، ان سب کو محفوظ رکھنا، منظم رکھنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہجوم کا صحیح اندازہ ہونا، مطلب کتنے لوگ ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ پہلے یہ کام کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ مقالہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہاتھ سے گننا ایک تو محنت بہت لگتی ہے اور دوسرا غلطی کا امکان بھی بہت زیادہ ہے، خاص طور پر جب ہجوم بہت گھنا ہو، ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے۔ کمپیوٹر ویژن اور پھر ڈیپ لرننگ نے اس میں کافی مدد تو کی ہے، لیکن ان کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ جیسے سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈیٹا کا۔ تو یہ مقالہ اسی مسئلے سے، خاص طور پر ڈیٹا کو لیبل کرنے کی ضرورت سے نمٹنے کے لیے ایک، آپ کہیں، نیا اور کافی ہوشیار طریقہ بتا رہا ہے۔ اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ نیا طریقہ آخر ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، اور کیا یہ واقعی اتنا مؤثر ہے جتنا یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو اصل مسئلہ صرف گنتی نہیں ہے، بلکہ مشکل حالات میں گنتی کرنا ہے، جیسے آپ نے کہا کانسرٹ یا کوئی بڑا جلوس۔ بالکل، مقالہ خود کئی رکاوٹوں کا ذکر کرتا ہے، جیسے کہیں لوگ بہت زیادہ ہیں، کہیں کم یعنی نان یونیفارم ڈینسٹی، پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یعنی اوکلوژنز، کبھی تصویر دور سے لی گئی ہو تو ریزولوشن کم ہوتا ہے، اور بیک گراؤنڈ بھی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، کمپلیکس بیک گراؤنڈز۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے کمپیوٹر کے لیے درست گنتی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے، مطلب CNN سے پہلے، اس مسئلے سے کیسے نمٹا جاتا تھا؟ شروع میں جو طریقے تھے انہیں ڈیٹیکشن بیسڈ کہتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ تصویر میں ہر بندے کا، جیسے سر یا کندھا، پہچان لیں۔ اچھا، ہر ایک کو الگ الگ؟ جی، یہ کم بھیڑ والی جگہوں کے لیے تو شاید ٹھیک تھے، لیکن جہاں بہت زیادہ لوگ ہوں وہاں یہ اتنے کارگر نہیں رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر ریگریشن بیسڈ طریقے آئے۔ وہ کیسے مختلف تھے؟ وہ ہر بندے کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ پوری تصویر یا اس کے حصوں کو دیکھ کر، اس کے فیچرز جیسے ٹیکسچرز یا گریڈینٹس کو دیکھ کر ایک اندازہ لگاتے تھے کہ مجموعی طور پر کتنے لوگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن لگتا ہے ان میں بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی تھی۔ ہاں، مقالہ کہتا ہے کہ یہ طریقے یہ تو بتا دیتے تھے کہ کل کتنے لوگ ہیں اندازاً، لیکن یہ نہیں بتا پاتے تھے کہ تصویر کے کس حصے میں زیادہ بھیڑ ہے اور کس میں کم۔ وہ جو مقامی تفصیلات ہیں نا، لوکل پیٹرنز، ان کو پکڑنے میں یہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ اور پھر اے آئی میں ایک بڑا انقلاب آیا، کانولیوشنل نیورل نیٹ ورکس یعنی CNNs۔ مقالہ کہتا ہے کہ یہ آتے ہی کراؤڈ کاؤنٹنگ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ بن گئے۔ جی ہاں، بالکل۔ CNNs کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تصاویر سے پیچیدہ پیٹرنز اور فیچرز خود بخود سیکھنے میں بہت ماہر ہیں۔ وہ لوکل اور گلوبل یعنی چھوٹی تفصیلات اور پوری تصویر کا کانٹیکسٹ، دونوں طرح کی معلومات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ گھنے ہجوم کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ صحیح۔ مقالے میں کئی CNN بیسڈ آرکیٹیکچرز کا ذکر بھی ہے، اور خاص طور پر MCNN کا، یعنی ملٹی کالم نیٹ ورک۔ ہاں، MCNN کا ذکر ہے، جس میں مختلف سائز کے فلٹرز والے کئی کالم ہوتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ تصویر میں لوگوں کے سر یا کندھے مختلف سائز کے ہو سکتے ہیں، کوئی قریب ہے تو بڑا، کوئی دور ہے تو چھوٹا، تو یہ مختلف کالمز مختلف سائز کی چیزوں کو پہچاننے میں مدد کرتے تھے، ملٹی اسکیل فیچرز جسے کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں وہ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا۔ ڈیپ لرننگ ماڈلز کو ڈیٹا بہت زیادہ چاہیے۔ اور صرف ڈیٹا نہیں، بلکہ لیبل شدہ ڈیٹا، اینوٹیٹڈ ڈیٹا، یعنی ہزاروں لاکھوں تصویریں جن میں ہر ایک شخص کو ہاتھ سے نشان زد کیا گیا ہو کہ یہاں ایک بندہ ہے۔ ذرا سوچیں یہ کتنا زیادہ وقت لینے والا اور مہنگا کام ہے۔ بالکل۔ مقالہ خود ایک حوالے سے کہتا ہے کہ اتنے بڑے ڈیٹا سیٹ بنانا اور پھر ان کا انتظام کرنا، یہ عملی طور پر
پرائے ناممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہیں پر یہ مقالہ اپنی اصل کنٹریبیوشن پیش کرتا ہے کہ اس لیبلنگ کی مشکل کو کم کیا جائے۔ تو کیا ہے ان کا وہ جادوئی حل؟ جادو تو نہیں، مگر ایک بہت ہی ہوشیار تکنیک ہے جسے سیلف سپروائزڈ لرننگ کہتے ہیں۔ سیلف سپروائزڈ لرننگ؟ جی، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ماڈل کو انسانوں کے دیے میں لیبلز کے بغیر ڈیٹا کے اندر جو اپنی ساخت یہ معلومات ہے نا، اسی سے خود ہی سیکھنے دیا جائے۔ واہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب بغیر لیبل کے کیسے سیکھے گا؟ اس میں وہ ایک طرح کی آپ کہیں پہیلی یا پری ٹیکسٹ ٹاسک بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے تصویر کا ایک حصہ چھپا دیا اور ماڈل کو کہا کہ اندازہ لگاؤ یہاں کیا ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ کرنے کے لیے ماڈل کو مجبوراً تصویر کے پیٹرنز، اس کے اصول سمجھنے پڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی خود سے سیکھنا پڑتا ہے اصولوں کو؟ بالکل، بغیر اس کے کہ ہم اسے بتائیں کہ یہ انسان ہے یا یہ سر ہے۔ تو اس مقالے میں محققین نے یہی کیا ہے۔ انہوں نے بہت ساری بغیر لیبل والی تصاویر استعمال کی تاکہ اپنے MCNN ماڈل کو پہلے سے تربیت دے سکیں، یعنی پری ٹرین کر سکیں۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو ان کا پورا طریقہ کار، اس کے مراحل کیا ہیں؟ اگر آپ تھوڑا آسان الفاظ میں بتا سکیں۔ جی بالکل، ان کے ماڈل کے بنیادی طور پر 4 حصے ہیں، جیسا کہ وہ شکل 5 میں دکھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان کے ماڈل کے بنیادی طور پر 4 حصے ہیں، جیسا کہ وہ شکل 5 میں دکھاتے ہیں۔ پہلا ہے ڈیٹا آگمنٹیشن۔ اس میں وہ موجودہ تصاویر کو تھوڑا بہت بدلتے ہیں۔ یعنی تصویروں کو بڑھانا یا بدلنا؟ ہاں، جیسے تصویر کا کچھ حصہ کاٹ لیا، رینڈم کراپنگ جسے کہتے ہیں، یا تصویر کو تھوڑا گھما دیا، روٹیشن۔ اس سے ماڈل تھوڑا مضبوط بنتا ہے، مختلف حالات کو بہتر سمجھتا ہے۔ ٹریننگ والی امیجز پر یہ کرتے ہیں، ٹیسٹ والی پر نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے سیلف سپروائزڈ ٹریننگ، جو ہم نے ابھی بات کی۔ ان بڑھی ہوئی بغیر لیبل والی تصویروں کو استعمال کر کے ماڈل کو بنیادی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ شکل 3 میں لاس کم ہوتا ہوا دکھاتے بھی ہیں۔ یعنی ماڈل سیکھ رہا ہے۔ جی، تیسرا حصہ ہے اصل ماڈل، جسے وہ فیچر ایکسٹریکشن نیٹ ورک FN کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ان کا بہتر بنایا ہوا MCNN ہے۔ بہتر کیسے؟ اس میں اصل MCN میں 3 کالم تھے، انہوں نے 5 استعمال کیے ہیں۔ زیادہ کالم یعنی مختلف سائز کے فیچرز کو اور بہتر طریقے سے پکڑنے کی کوشش۔ اور وہ ایک نیا ایکٹیویشن فنکشن بھی استعمال کرتے ہیں، گیلیو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیو سے بہتر کام کرتا ہے، خاص طور پر نان لینئر پیٹرنز کو سمجھنے میں۔ اچھا، گیلیو، ٹھیک ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اٹینشن میکینزم۔ یہ ایک طرح کی اسپاٹ لائٹ ہے۔ FEN نے جو فیچر میپ بنایا ہے نا، اس پر یہ اٹینشن ماڈل لگتا ہے۔ یہ ماڈل تصویر کے صرف ان حصوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے جہاں لوگ ہونے کا امکان زیادہ ہے، یعنی سر اور کندھے، اور باقی جو غیر ضروری پس منظر ہے اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی فوکس صرف کام کی چیزوں پر؟ بالکل، اس سے گنتی کی درستگی بہتر ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر میں خلاصہ کروں، پہلے ماڈل کو بغیر لیبل کے خود سیکھنے دو، پھر ایک طاقتور بہتر MCNN سے تصویر کی اہم خصوصیات نکالو، اور آخر میں ایک سپاٹ لائٹ کی طرح صرف لوگوں پر توجہ مرکوز کرو تاکہ گنتی صحیح ہو۔ زبردست طریقہ لگتا ہے۔ جی بالکل، یہی آئیڈیا ہے، اور اس سب کے نتیجے میں ایک ڈینسٹی میپ بنتا ہے، ایک نقشہ جو بتاتا ہے کہ تصویر کے کس حصے میں کتنے لوگ ہیں، اور پھر اس نقشے سے کل لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا یہ طریقہ عملی طور پر کام کرتا ہے؟ انہوں نے اسے کیسے ٹیسٹ کیا؟ انہوں نے 2 بہت مشہور پبلک ڈیٹا سیٹس استعمال کیے ہیں۔ ایک ہے شنگھائی ٹیک، جس میں بہت ساری تصاویر ہیں اور تقریباً 3.25 لاکھ لوگ نشان زدہ ہیں۔ یہ 2 حصوں میں ہے، پارٹ A اور پارٹ B۔ اچھا۔ اور دوسرا ہے UCFQ-NRF۔ یہ ڈیٹا سیٹ خاص طور پر بہت زیادہ بھیڑ والی ہائی کوالٹی تصاویر کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس میں ہر تصویر میں 50 سے لے کر 12,000 تک لوگ ہو سکتے ہیں۔ 12,000، کافی زیادہ۔ اور کارکردگی کو کیسے ناپا گیا؟ مطلب کیسے پتا چلا کہ ماڈل کتنا اچھا ہے؟ اس کے لیے 2 معیاری میٹرکس استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک ہے MAE یعنی مین ایبسولوٹ ایرر،
یہ مت آتا ہے کہ اوسطاً گنتی میں کتنی غلطی ہوئی، یہ جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے، یہ درستگی یا ایکوریسی ناپتا ہے، ٹھیک ہے۔ سزا دیتا ہے، یہ بھی جتنا کم ہو اتنا بہتر ہے، یہ ماڈل کی مضبوطی یعنی روبسٹنس کو ناپتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اصل نتائج پر جو ٹیبلز میں دیے گئے ہیں۔ شنگھائی ٹیک ڈیٹا سیٹ پر کیا کہانی بنی؟ ٹیبل آئی، ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ ان کا ایبسٹریکٹ یعنی خلاصہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سیمی سپروائز طریقوں سے بہتر ہے، تو شاید وہ موازنہ اسی خاص کیٹیگری میں کر رہے ہیں، یہ تھوڑا واضح نہیں ہے۔ اور UCF-QNRF ڈیٹا سیٹ جو زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے، اس پر کیا ہوا؟ ٹیبل 2 یہاں بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کا دعویٰ ہے؟ جی، یہاں بھی مقالہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا طریقہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، لیکن یہاں اعداد و شمار میں تضاد اور بھی زیادہ واضح ہے۔ اچھا، کیسے؟ ٹیبل 2 کے مطابق ان کے طریقے کا MAE 190.8 اور MSE 311.3 ہے۔ یہ اصل MCNN MAE 277 سے تو بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی ٹیبل میں درج تقریباً تمام دوسرے طریقے جیسے CSR نیٹ، SD نیٹ، DIA کاؤنٹ، MNA، ان سب کے MAE سکور ان سے کافی کم ہے، یعنی بہتر ہیں، کچھ تو 80 کی دہائی میں ہے۔ اوہ، یعنی 190 کے مقابلے میں 80 یا 85، یہ تو بہت فرق ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تو واقعی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ مقالہ دعویٰ کر رہا ہے بہترین کارکردگی کا، لیکن ان کے اپنے پیش کردہ نمبرز کم از کم اس خاص ڈیٹا سیٹ پر اس دعوے کی مکمل تائید نہیں کرتے نظر آتے جب دوسرے طریقوں سے موازنہ کیا جائے۔ بالکل، یہ ممکن ہے کہ جیسا میں نے کہا، ان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کا دعویٰ کسی خاص محدود تناظر میں ہو جو مقالے میں واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، یا یہ کہ شائع شدہ نتائج اور دعوے میں کچھ ابہام رہ گیا ہے۔ ہم تو صرف وہی بتا رہے ہیں جو مقالے میں لکھا اور دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر شاید مزید تحقیق یا وضاحت کی ضرورت ہو۔ صحیح۔ البتہ یہ بات بھی ہے کہ مقالے میں کچھ تصویری مثالیں شکل 6 بھی دکھائی گئی ہیں جن میں ان کے ماڈل کی پیش گوئی پریڈکشن اصل گنتی گراؤنڈ ٹروتھ کے کافی قریب نظر آتی ہے، جو یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ طریقہ کار بذات خود کام کرتا ہے، نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو مجموعی طور پر اس ساری بحث کا، اس تحقیق کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کو مہنگی اور وقت طلب انسانی لیبلنگ کے بغیر کیسے تربیت دی جائے، خاص طور پر ہجوم کی گنتی جیسے پیچیدہ ویژول کاموں کے لیے۔ بالکل۔ انہوں نے سیلف سپروائزڈ لرننگ کو ایک بہتر MCNN اور ایک اٹینشن میکینزم کے ساتھ ملا کر ایک نیا فریم ورک پیش کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ طریقہ درستگی اور مضبوطی میں بہتر کارکردگی دکھاتا ہے، خاص طور پر جب لیبل شدہ ڈیٹا محدود ہو۔ اور اگرچہ نتائج، خاص طور پر وہ UCF-QNRF والے، کچھ سوالات ضرور اٹھاتے ہیں جن پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سیلف سپروائزڈ لرننگ کا استعمال یہ بذات خود ایک اہم پیش رفت ہے۔ یقیناً یہ مستقبل میں ایسے بہت سے عملی استعمال کے دروازے کھول سکتا ہے جہاں بڑے پیمانے پر ڈیٹا لیبل کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ اس سے AI کی تربیت کے اخراجات اور وقت میں کافی کمی آ سکتی ہے۔ بالکل۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر یہ سیلف سپروائز طریقہ ہجوم کی تصاویر جیسی پیچیدہ چیزوں سے پیٹرن سیکھ سکتا ہے، تو کیا یہ دوسرے قسم کے بصری ڈیٹا سے بھی اسی طرح سیکھ سکتا ہے؟ جیسے کیا یہ سیٹلائٹ کی تصاویر سے شہروں کے پھیلاؤ کے پیٹرن، یا میڈیکل سکین سے بیماریوں کی ابتدائی علامات، یا یہاں تک کہ آرٹ کے مختلف سٹائلز کو پہچاننا سیکھ سکتا ہے، وہ بھی بغیر اس کے کہ انسان پہلے بیٹھ کر ہزاروں مثالیں لیبل کریں؟ یہ مستقبل میں AI کو سکھانے کے طریقے کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور غور طلب نقطہ ہے، بہت امکانات ہیں۔